السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نصراللہ ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں فواد احمد۔ پاکستان ڈیبیٹ میں بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ 8 سے 9 بجے کے دوران آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان مسائل کو اجاگر کیا جو ہمیں اس وقت درپیش ہیں۔ اب آخری اس سیگمنٹ کے اندر ہم اپنے ماہرین سے تجاویز بھی لیں گے اور ان مسائل کا حل بھی تلاش کریں گے تاکہ حکومت اور وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، پالیسی ساز ہیں، ان کے سامنے کچھ تجاویز رکھی جائیں جو پاکستان کو جو چیلنجز ہیں خاص طور پہ فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اس حوالے سے کچھ فیصلے کیے جائیں۔ باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں، ہم ہر ٹی وی چینل پر بیٹھ کے باتیں بھی کرتے ہیں، سیاستدان جلسوں سے خطاب بھی کرتے ہیں، گرین پاکستان کے نعرے بھی آپ نے سنے اس پاکستان میں لگے، ہم زرعی انقلاب کی باتیں بھی سنتے رہے، لیکن آج بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں۔ ہمیں اس وقت گندم کی قلت کا سامنا بھی ہے، زرعی اجناس کی قلت کا سامنا بھی ہے، اور جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو مشکلات ہیں اس کا ہمیں سامنا بھی ہے۔ امین اسلم صاحب، ملک امین اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر مملکت ہیں، انوائرمنٹ چینج کے حوالے سے بھی انہوں نے خاصا کام کیا ہے۔ ملک امین اسلم صاحب، ہم چاہیں گے کہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں کچھ ہم تجاویز رکھیں، کچھ حل تلاش کریں کہ ہمیں اس وقت جو کلائمیٹ چینج ہے اور جو فوڈ سیکورٹی ہے، اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ جی دیکھیں، اس میں ایک تو بریک سے پہلے یہ محسن صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازا ہوا ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم ان تمام نعمتوں کا ادراک نہیں کر رہے اور ہم ان کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور اس میں سے سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ اس ملک کو دیتا ہے وہ پانی کی ہے، اور پانی ہمارے ملک میں 2 طریقے سے آتا ہے۔ ساؤتھ سے یہاں پر مانسون کے ذریعے جو بارشوں کا پانی ہے وہ آتا ہے، اور نارتھ سے جب ہمارے گلیشیئر پگھلتے ہیں تو ادھر اس کا پانی آتا ہے، اور یہ پانی آتا ہمارا صرف 100 دن کے اندر ہے۔ یہ جو 100 دن ہوتے ہیں اس کے اندر نارتھ سے بھی پانی آ رہا ہوتا ہے، ساؤتھ سے مانسون بھی آ رہا ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ہماری ایک ایوریج ہر سال ہم تقریباً 30 سے 35 ملین ایکڑ فیٹ، جو کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہ 30 سے 35 بلین ڈالرز کی قیمت کا پانی ہے، اس کو ہم فلش کر دیتے ہیں سمندر کے اندر۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا جس کو ریچارج پاکستان کا انعام دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 2011-2010 میں بڑا فلڈ آیا تو یہاں پر ایک رامزار کنونشن ہے انٹرنیشنل، انہوں نے آ کے ایک رپورٹ بنائی تھی، اور اس رپورٹ میں انہوں نے پاکستان کو یہ بتایا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ملک جو ہے یہ واٹر سکیئرس کنٹری ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، آپ کے پاس تو پانی بہت ملکوں سے بہت زیادہ ہے، لیکن آپ اس پانی کو صحیح مینیج نہیں کر رہے، آپ اس پانی کو سٹور نہیں کرتے، اور آپ اس پانی کو ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر جب پانی ضائع ہو جاتا ہے، یہ 100 دن ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی ہم تو واٹر سکیئرس کنٹری بن گئے ہیں۔ تو یہ اس کا حل یہ بھی انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ صرف اگر آپ اسی پانی کو لے لیں جو 100 دن میں آتا ہے آپ کے پاس، تو لیفٹ اور رائٹ بینک جو انڈس کا ہے اس کے اندر تقریباً 14 ایسے جگہیں ہیں جو کہ نیچر نے دی ہوئی ہیں آپ کو، جہاں پر اس پانی کو اگر آپ ڈائیورٹ کریں تو وہ پانی سٹور ہو جائے گا، نیچرلی سٹور ہو جائے گا، ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور وہ نیچرلی سٹور ہو جائے گا۔ وہ نہ صرف گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرے گا بلکہ آپ کے جو ویٹ لینڈز جن میں یہ پانی آپ بھیج رہے ہیں ان کو بھی ریسٹور کر دے گا۔ تو اللہ کا شکر کہ وہ پروجیکٹ بنایا گیا، اس کو ہماری گورنمنٹ نے اس کو سٹارٹ کیا، اس کو جی سی ایف کو بھیجا، اور پھر جی سی ایف نے اس کو اپروو کر کے کوئی تقریباً $70 ملین آئی تھنک پچھلے سال اپروو کیے ہیں اس کے، اور وہ اب پروجیکٹ انڈر وے ہے۔ تو یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، جن کو ہم نیچر بیسڈ سولوشنز کہتے ہیں، کہ اگر یہ ہمارا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ملک کے اندر جو کہ نیچر کی وجہ سے ہی ہے، اور ہمارا ایک امبیلنس ہم نے ایک نیچر کے ساتھ کریٹ کیا ہے، تو اس کا سولوشن بھی نیچر نے ہی ہمیں دیا ہوا ہے، اور ہمارا تو وہ ملک ہے جس کے اندر یہ سولوشنز موجود ہیں، کیونکہ یہ واحد ملک ہے دنیا کا جو کہ آپ کے جہاں پر سیکنڈ ہائیسٹ پوائنٹ دنیا کا موجود ہے، K2 یہاں پر ہے، اور پھر آپ سی لیول تک چلے جاتے ہیں، تو تقریباً آپ 2000 کلومیٹر میں ہائیسٹ پوائنٹ آف دا ورلڈ سے سی لیول تک جاتے ہیں۔ تو تمام جو دنیا کے ایکو سسٹمز کہیں پہ بھی موجود ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لیکن ہم انفارچونیٹلی سب کفران نعمت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی ملک کی جو اپنی نیچر ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نوازا ہوا ہے اس ملک میں، اس کو کس طریقے سے بہتر استعمال کیا جائے، کہاں پر ہماری مینجمنٹ کی کوتاہیاں ہیں، کہاں پر ہمیں گورننس بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور کہاں پر ہمیں وہ طریقے استعمال کرنے ہیں جس کے ذریعے ہم اس نیچر کو پراپرلی یوٹیلائز کر سکیں۔ اسی طرح ایک بات ہوئی یہ کلائمیٹ چینج کی، اوبویسلی ایک بہت بڑا ایشو ہے، ہم نے نہیں بنایا لیکن ہم اس سے متاثر ضرور ہیں، اور ہمارا ایگریکلچر اس سے متاثر ہے، فوڈ سیکورٹی کا ایشو اس سے
ہمیں درپیش ہے. تو اس کے لیے بھی اب دنیا میں ایک اسکیم سٹارٹ ہوئی ہے کلائمیٹ انشورنس کی, جس کے ذریعے جو ہمارے فارمرز ہیں ان کو, جو کہ اس سے, اور خصوصاً چھوٹے فارمرز, جس طرح شیخ صاحب نے بھی بات کی کہ چھوٹے فارمرز کو ان پروپورشنلی اس کا پرائس پے کرنی پڑتی ہے, تو اس کے لیے کلائمیٹ انشورنس کی اسکیم سٹارٹ ہوئی ہیں دنیا میں, جہاں پر ان کو اگر ان کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ نقصان اس انشورنس اسکیم کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے. یہ بھی سمجھنا کہ جی حکومت کا یہ کام ہے کہ ہر جگہ پہ جہاں پر بھی نقصان ہوگا وہ حکومت نے ہی پورا کرنا ہے, تو دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کو پورا کر سکے. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ میں لے کر آنا ہے, کلائمیٹ انشورنس کو بیچ میں لے کر آنا ہے, اور پاکستان اگین ان ممالک میں شامل ہے. یہ اس زمانے میں جب ہماری گورنمنٹ تھی تو ہم نے جرمنی کے ساتھ ایک گلوبل شیلڈ کے نام سے انہوں نے کلائمیٹ انشورنس پروگرام سٹارٹ کیا تھا. پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری جس نے جا کر ان کے ساتھ MOU کیا, اس کو سائن کیا, اور پھر اس پہ انہوں نے بھی آگے اس کو لے جانے کی بات کی تھی. تو ان چیزوں کا ہمیں آگے لے کے جانا ہے تاکہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ کہیں بھاگ نہیں رہا, یہ پاکستان میں اس نے موجود رہنا ہے. اس کی انٹینسٹی بھی بڑھتی جائے گی, اس کی فریکوینسی بھی بڑھتی جائے گی. ہم نے اس کو فیس کرنا ہے یہاں, اور اس کو فیس کرنے کے لیے تمام آپشنز جو کہ موجود ہیں, اور جو کئی آپشنز جو کہ اس وقت ہم نے سوچی بھی نہیں ہے, ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے, وہ ان کو سوچ کر ہمیں اس کا تدارک کرنا ہے. تو انشاءاللہ اگر اس طرف دھیان دیا جائے تو اس ملک میں سب کچھ موجود ہے ان کو فیس کرنے کے لیے بھی. جی ملک صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہم بھاگ جائیں گے, ظاہر ہے کہ صورتحال کو فیس کرنا ہے اور اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے. میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر قاسم صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ٹیکسٹائل اور اس سے جڑے معاملات کے ایکسپرٹ ہیں. کاٹن کو جو مسائل درپیش ہیں, کیونکہ کاٹن کی فصل مسلسل کم ہوتی چلی گئی. سر اس سے آگے ہم جب ایکسپورٹ کی اپنے بات کرتے ہیں, آپ پاکستان کے کسی بھی مقام پہ کسی بھی پروگرام میں آپ دیکھ لیں, ایکسپورٹ کی جب ہم بات کریں گے تو ہم کہیں گے ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہم کرنا چاہتے ہیں, ٹیکسٹائل ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے. سبسڈی کی اگر بات کریں گے, گیس دینے کی بات کریں گے تو ہم ٹیکسٹائل کی بات کرتے ہیں. اور کلائمیٹ چینج کا کتنا افیکٹ ہے کاٹن کی فصل کم ہونے پہ؟ ڈاکٹر صاحب کیا صورتحال ہے کاٹن کی؟ سنا کہ اس دفعہ جو ہے تھوڑی سی بہتر کراپ ہوئی ہے, تو اس سے کوئی فرق پڑے گا پاکستان کے جو کاٹن ہے اس سے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ صرف ہم اسی قابل ہیں کہ ہم ڈینم یعنی کہ جینز پیدا کر سکیں, تو کیا بہتر کوئی ریفائن کوالٹی کوئی کاٹن پیدا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کیا صورتحال ہے؟ تھینک یو ویری مچ فواد صاحب فار انوائٹنگ می. تو آپ نے بالکل صحیح مینشن کیا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری از دا بیک بون آف پاکستان اکانومی, اور ٹیکسٹائل کے بغیر جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو آگے لے کے نہیں جایا جا سکتا, ڈالرز کی انفلو کو نہیں بڑھایا جا سکتا, امپلائمنٹ کریشن کو نہیں بڑھایا جا سکتا. اس کے ہمیں ٹیکسٹائل کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کا بہت بڑا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ کاٹن کے ساتھ منسلک ہے. تو یہ دو سیکٹرز ہیں جو کہ ایک ٹیکسٹائل کو انپٹ دے رہے ہیں کاٹن کی فارم میں, اور ہمارے پاس جو ہے وہ اپنی پاکستان کی کاٹن ہی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے کھڑے ہونے کا سبب ہے. کچھ پچھلے 2-3 سالوں سے ہماری مسلسل ٹیکسٹائل کاٹن کی پروڈکشن جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہے. ہم نے 4th پوزیشن ورلڈ میں لوز کر کے برازیل نے ہمیں جو ہے وہ 5th پوزیشن پہ دھکیل دیا ہے, اور اس دفعہ کچھ بہتری ہے صورتحال میں. میں کچھ بہت بنیادی قسم کے فنڈامنٹل ایشوز کی طرف آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا, اور جو بھی ہمارے سننے والے ہیں, جو کہ ایک کمبائنڈ کمپلیکس جو ہے وہ اسٹرکچر بنا رہے ہیں ہماری کاٹن کی اور ایگریکلچر کی فصل کے نہ ہونے کا. اس میں سب سے پہلے جو ایشو ہے وہ ہے کہ ہمارے جو ورائٹیز ہم لوگ اس وقت اگا رہے ہیں پاکستان میں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہم نے ایسی ورائٹیز کے اوپر کام کیا ہے جو ہماری انڈیجینس ورائٹیز ہوں. پوری دنیا کے اندر ہر ملک جو ہے وہ اپنی ویدر کلائمیٹ کے حساب سے ورائٹیز کے اوپر ریسرچ کرتا ہے اور اس کو امپروو کرتا ہے. ہمارا اس وقت بہت بڑا جو ہے وہ لیکنگ ایریا جو ہے وہ کاٹن کے سیڈ ورائٹیز ہے. سیکنڈ, ہمارا سب سے بڑا ایشو اس وقت جو ہے وہ واٹر کرائسس ہے. جیسے ہمارے دوسرے مہمانوں نے بھی بتایا کہ واٹر کرائسس, واٹر مینجمنٹ نہیں ہے ہمارے پاکستان کے اندر, اور واٹر لاسز بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے ہماری کاٹن کے اوپر ایک جو ہے ڈراسٹیکلی اس کی کوالٹی پہ افیکٹ آتا ہے. جیسے فواد صاحب ابھی آپ نے مینشن کیا کہ پاکستان کی کوالٹی جو ہے وہ ایک ایوریج کاٹن ہم لوگ ابھی تک پچھلے جو ہے سالوں سے ایک بہت ہی ایوریج کوالٹی کو پروڈیوس کر رہے ہیں, جو کہ ڈینم کے لیے بڑی فیزیبل ہے. لیکن ہائی اینڈ کے باریک کپڑے جس کو ہم جو ہے فائن کوالٹیز آف کاٹن کہتے ہیں, ویلیو ایڈڈ کاٹن, ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز جس سے بنتی ہیں, اس میں ابھی ہم بہت ہی لیگ کر رہے ہیں.
اگر آپ فوڈ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وی آر ویری لو ان ییلڈ. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آسٹریلیا اور امریکہ کی پر ایکڑ پیداوار 1500 kg کاٹن کی ہے. ٹھیک ہو گیا. علی توقیر شیخ صاحب، ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ملک امین اسلم صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ ماحول سے ہم بچ نہیں سکتے، یہ ماحول یا ماحولیاتی تبدیلی ظاہر ہے کہ ہمیں ایک دن آ ہی لے گی، تو ہم کر کیا سکتے ہیں پھر؟ کچھ کر رہے ہیں، جیسے ملک صاحب نے بھی فرمایا تھا، بہت کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے، مگر جو اہم چیز ہے ہماری پالیسیز کو لانگ ٹرم ہونے کی ضرورت ہے. اور دوسری جو چیز ہے اہم ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیفرنٹ ایکو سسٹمز ہیں اس کے مطابق ہماری پالیسی ہونی چاہیے. ہم ناردرن ایریاز میں کاٹن نہیں لگا سکتے، ہم سدرن پنجاب میں کاٹن نہیں لگا سکتے. ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وی آر اے ویری واٹر اسکیرس کنٹری. We cannot bring more area under cultivation that is very thirsty or water intensive. So ہماری پالیسیز کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. اب دیکھیے، there is no agricultural tax, there is no water pricing, we give subsidies to rich farmers on fertilizers also. تو ہمیں اپنی پالیسیز کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہوگا، ان کو انڈسٹریل سیکٹر کے طور پہ آپ کو لے کے چلنا ہوگا. اگر انڈسٹریل سیکٹر میں آپ بہت ساری چیزوں کی پرائسنگ کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ ٹیکسیشن لگاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی اگر آپ سبسڈیز ہیں ان کو کویشچن کرتے ہیں، تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈو ایگزیکٹلی دی سیم تھنگ فار دی ایگریکلچر سیکٹر. باقی میں نے پہلے بھی بات کی تھی اسمال فارمر کی. اسمال فارمر ایس ایم ایز کی طرح ہوتا ہے. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ایک اکانومی کی بیک بون ہوتی ہے. ہماری ایگریکلچر کی بیک بون جو ہے وہ اسمال فارمر ہے. مجھے میرے سوال کا آپ کے اتنے سارے پینلسٹ ہیں، کوئی ایک صاحب جواب دے دیں. کوئی بیک بون نہیں. جب بھی کوئی فلڈ آتا ہے تو ہماری بمپر کراپ ہوتی ہے، مگر ہمارے فارمرز کی ورنیبلٹی اور ڈیسٹیٹیوٹ ہر دفعہ زیادہ بڑا ہوتا ہے. ہر دفعہ دے گیٹ آن دی روڈز، ان کا نیوٹریشن لیول کم ہوتا ہے، ان کی سٹنٹنگ زیادہ ہوتی ہے، ان کی غربت اور بڑھتی ہے. ہزاروں لاکھوں بلکہ ملین جو ہیں دے گو بلو دی پاورٹی لائن. ہزاروں جو ہیں دے مائگریٹ آؤٹ ورڈ ٹو بگر سٹیز، اور بگر سٹیز کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ پاپولیشن کے گروتھ ریٹ سے بھی ڈبل ہے. تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ ود آور پلاننگ ان دی ایگریکلچر سیکٹر. وہ اسمالر فارمر جو 90% ایریا پہ اوپر اسمال فارمز کے تھرو کلٹیویشن کرتے ہیں، نہ ان کو ہم فوڈ سیکورٹی دے سکے ہیں، نہ ان کو ہم نیوٹریشن پرووائڈ کر سکے ہیں. ہیلتھ اور ایجوکیشن کو بھول جائیے نا، اس کی آج ہم بات نہیں کر رہے. مگر جب تک وہ بیک بون ہماری ایگریکلچر سیکٹر میں ٹھیک نہیں ہوگی، ہمارا جو ہے فوڈ سیکورٹی انشور نہیں ہو سکتی، خاص کر اتنی زیادہ گروئنگ پاپولیشن کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں ڈیبیٹ میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. پاکستان ڈیبیٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن بھٹی صاحب، میں تو آپ کو ویسے اکثر خراج تحسین پیش کرتا رہتا ہوں ویسے کہ آپ عام آدمی کی آواز بھی بنتے ہیں، کنزیومر رائٹ کی بھی آواز اٹھاتے ہیں. یہ فوڈ سیکورٹی میں جب ایک آدمی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائے گا کھانا پینا بھی، تو اس کے لیے تو مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. جب تک ہم ان مسائل کا حل تلاش نہیں کریں گے تو عام آدمی اگرچہ فوڈ موجود بھی ہوگی لیکن لے نہیں سکے گا. ملک صاحب، آپ کی محبت کا، آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ. ملک صاحب، اس میں نا ہمیں کرنا یہ ہے، میرے پاس 2-3 چھوٹی چھوٹی تجاویز ہیں جس پہ فوراً عمل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر ہم دودھ کی بات کریں، بنیادی ضرورت ہے ہماری، ہم نے اس پہ پرائس کیپنگ کی ہوئی ہے کہ لاہور میں 120 روپے لیٹر دودھ بکے گا. اب جو کسان سے لیا جائے گا 6%، اور یہاں پہ آپ جو دودھ دیں گے 120 روپے لیٹر، وہ دیں گے 6% فیٹ والا. کسان کو کاسٹ کر رہا ہے وہ 150 سے 250 روپے لیٹر، اس کو گھر پہ کاسٹ کر رہا ہے. لیکن اگر یہ کھلے دودھ پہ 120 روپے کی پرائس کیپنگ ہے، جو 90% کھلا دودھ بکتا ہے. ہمارا 10% ہے جو پیک دودھ بکتا ہے. اب وہ جو پیک دودھ بکتا ہے وہ 300 روپے لیٹر سے زیادہ کا بکتا ہے. کسان سے تو 80 سے 90 روپے لیٹر لیا جاتا ہے. اگر آپ اس پہ پرائس کیپنگ ختم کر دیں اور کسان کو بھی دودھ کی صحیح قیمت دے دیں، جس دن آپ کسان کو دودھ کی صحیح قیمت دے دیں گے، وہ ڈیری سیکٹر میں خود انویسٹ کرے گا، دودھ کی فراوانی ہوگی، اور اتنی فراوانی ہوگی. اس وقت تقریباً 6.5 کروڑ دودھ دینے والے جانور ہیں. ہمارے ایک جو جانور ہے وہ 4 سے 5 لیٹر ایوریج دودھ دیتا ہے.
अगर उसको आप थोड़ी खुराक बेहतर कर लें, किसान को उसमें इंसेंटिव बढ़ा दें, तो इसकी पैदावार हमारी एकदम डबल हो जाएगी और यहाँ पे फौरन हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा सर ये है कि देखिए कि हमारा यहाँ पर आप मोटरवेज की अगर हम बात करें, मोटरवेज हमारे तकरीबन 2,500 से 3,000 किलोमीटर लंबी मोटरवेज है। इसकी दोनों साइडों पे हमने 2-2 एकड़ हमने जगह छोड़ी हुई है जहाँ पे हमने सफ़ेदा लगा रखा है। अब सफ़ेदा पहले ही पानी को चूस रहा है, अगर उसकी जगह पे हम फलदार पौधे लगा दें, हम वहाँ पे प्लॉटिंग कर दें, 1-1, 2-2 किलोमीटर के प्लॉट कर दें और फार्मर्स को लीज पे दे दें, 20-20 साल की लीज पे दे दें, वो वहाँ पे फलों वाले बाग लगा दें कि यहाँ पे आप लाहौर से निकलें आपको सिट्रस मिलेगा, कहीं पे आपको आड़ू मिलेंगे, कहीं पे आपको सेब मिलेंगे, किसी इस तरफ आपको खजूर और आपको आम मिलेंगे। और उसकी फ्रूट इंडस्ट्री जब डेवलप होएगी तो वो यहाँ पे खुद यहाँ पे पैदावार बढ़ेगी। हमारा मकसद यहाँ पे पैदावार को बेहतर करना है। जिस दिन पैदावार बढ़ जाएगी और उसको आगे चैनलाइज कर देंगे तो कंज्यूमर को भी सही रेट मिलना शुरू हो जाएगा। जिस वक्त जिस सीजन में जिस क्रॉप की पैदावार अच्छी होती है वो कंज्यूमर को अच्छे रेट पे मिल जाती है। तो आप पैदावार पे फोकस करें, उस तबके को आप स्ट्रेंथन करें जिसने पैदावार करनी है, उसको मजबूत करें, उसके रास्ते की रुकावटें दूर कर दें, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। खुर्शीद साहब, यानी बड़ी बुनियादी बात है कि एक तो आपको खुराक देनी है, दूसरा उसकी कीमत खरीद के मुताबिक देनी है, उसकी जेब में पैसे जितने हों उसके मुताबिक आम शहरी को खुराक मिलनी है। ये तो अगर हमें तो नज़र ये आता है आने वाले दिनों में खुराक इतनी महंगी हो जाएगी, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि उसके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कि अपने लिए खुराक खरीद सके। मलिक साहब बिल्कुल, और क्योंकि अब हम टुवर्ड्स द फाइनल सेगमेंट ऑफ द डिबेट हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ कॉन्क्रीट तजावीज़ दें ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं प्रोविंशियल, फेडरल और SIFC में भी जो हमारे लोग बैठे हैं इसकी तरफ देखें। देखिए, कुछ चीज़ें हमें प्रोडक्शन साइज़ को देखनी है और कुछ हैं जो प्रोक्योरमेंट साइड को देखनी है। अमीन असलम साहब ने 2-3 बहुत अच्छी बातें की। जहाँ रिचार्ज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, एक रिचार्ज फार्मर का भी प्रोजेक्ट होना चाहिए और बैंक्स को, स्टेट बैंक को स्मॉल फार्मर पॉन्ड्स पे तरगीब देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये 100 दिनों में पानी आता है इसी तरीके से कैनाल वाटर जो है वो उस वक्त आता है। अब जैसे गंदम की फसल मैंने लगाई हुई है तो मुझे एक पानी पे कैनाल वाटर आया है, बाकी दोनों पानियों पे मुझे अल्टरनेटिव सोर्स लाना पड़ा है, वो कैनाल में अवेलेबिलिटी नहीं थी। और पानी उस वक्त आएगा नहरों में जब फार्मर को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो शेड्यूल बना हुआ है वो क्लाइमेटिक चेंज को भी फैक्टर इन नहीं कर रहा। तो आपको ऑन ग्राउंड फार्मर को वाटर कंजर्वेशन के लिए इंसेंटिव देने हैं, सोलर के लिए इंसेंटिव देने हैं और आपको सीड डेवलपमेंट के लिए। मैं बार बार आपके प्रोग्राम के इब्तदाइये से बात कर रहा हूँ, जब तक आप हाई क्वालिटी जेनेटिकली मॉडिफाइड, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बात सही की अपने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं, जब तक आप जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स पे नहीं जाएंगे आप यील्ड्स नहीं बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे। ज़मीन बढ़ानी, प्रोडक्टेबल ज़मीन बढ़ानी बहुत मुश्किल है, उसके लिए पानी अवेलेबल करना बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आपको डैम्स बनाने चाहिए, कोई माने ना माने, किसी को पसंद होना हो। मोटरवेज से भी ज़रूरत है कि ये 35-40 मिलियन फीट एकड़ पानी, ये तो बड़े मंसूबे हैं, बट फार्मर के लिए 3-4 चीज़ें लाइफ लाइन है। आप उसको हाई क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बीज दें, चाहे वो कॉटन का हो, चाहे वो मुंजी का हो, चाहे वो मेज़ का हो। मेज़ का तो मिल रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो वो यील्ड्स आ रही हैं। दूसरी चीज़, उसको सॉफ्ट टर्म्स पे एग्रीकल्चर क्रेडिट मिलना चाहिए। और तीसरी चीज़, उसको पानी मिलना चाहिए। आबियाने की बात हुई, ई आबियाना लगा हुआ है, यहाँ बात हुई कि टैक्स नहीं देते। 1997 में से एग्रीकल्चर टैक्स लगा हुआ है। मेरे से पूरा प्रोग्राम कर लें, मैं बता दूंगा, क्योंकि 95% फार्मर है ही 5 एकड़, तो 5 एकड़ स्लैब से रिकवरी वही होनी है टैक्स की। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अर्बन इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज जिसकी आती है, वो मिडल मैन है। अगर आप फार्मर मार्केट्स और ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना दें कि फार्मर प्रोड्यूस अर्बन सेंटर्स तक पहुंचे, और ये मिडल मैन का जो रोल है इसको इसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ला के एलिमिनेट करें,
تھوڑی پروفٹ پہ بلک بائنگ میں جو کریں, اس قسم کے پلیٹ فارم لائیں. تو آپ اگر 40 روپے کلو امرود آرچرڈ میں ہے تو یہاں 200 روپے لاہور میں بکتا ہے. اسی طرح آم ہے, آم 50 روپے کلو, میرا آرچرڈ ہے, میرا 50 روپے کلو بھی نہیں بکتا, اور آپ یہاں 500-600 روپے لیتے ہیں. یہ جو بیچ میں فروٹ مارکیٹ مافیا, گرین مافیا, ٹریڈر مافیا, یہ سب جو ہے 300-400 پنا منافع ہے. تو پاکستان میں جو عام آدمی کو جو کھانا سستا نہیں ملتا, سٹیپل فوڈ سستا نہیں ملتا, آپ ایران میں چلے جائیں, انڈیا میں چلے جائیں, فوڈ باسکٹ انہوں نے سستی رکھی ہوئی ہے, مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جہاں ایگری پروڈیوس امپورٹ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں اسٹرکچرلی. اور پروکیورمنٹ سینٹرز بڑے بڑے, اس میں آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لائیں. پروکیورمنٹ, فارمر کی پروڈکٹ کی جب تک اس کو پرائس نہیں ملے گی وہ چیریٹی کا کام نہیں کرتا, وہ وہاں جائے گا. اور آخری بات, بھٹو صاحب کے وقت میں کراپ زوننگ ہوئی تھی, اس کراپ زوننگ کو آج کی ویدر ریکوائرمنٹس کے مطابق کلائمیٹ چینج کو فیکٹر ان کرتے ہوئے ہمیں کراپ زوننگ پہ جانا ہے, ہمیں ہائی انٹینسو ریٹرن والی کراپس پہ جانا ہے, اور ہم زونز بنائیں, وہاں فارمرز کو لینڈ دیں, جو جن کو سن آف دا سوائلز ہیں وہ اس پہ کام کریں, اور ایگریکلچر ریسرچ پہ پیسے دیں, ایگریکلچر گریجویٹس کی تنخواہیں دیں ان کو, ہر فارم کے ساتھ 2-2 سال کی ان کے لیے مینڈیٹری کریں. اگر ایک MBBS ڈاکٹر کے لیے جو ہے ہاؤس جاب مینڈیٹری ہے نا, 1 سال کرنا یا 6 ماہ کرنا, تو یہ گریجویٹس کو اٹیچ کریں تاکہ وہ جا کے وہاں جو انہوں نے سیکھا اس کو اپلائی کریں, اور ہمارے ریسرچ کے اداروں کو زمین دیں, اور ان کے جو وسائل ہیں ریسرچ کے دیے دیں. یہ میری 4-5 قاسم صدیقی صاحب, یہ بڑی اہم بات قاسم صاحب نے بھی, قاسم صدیقی صاحب میں پرائمری میں پڑھا رہے ہیں, کورس کے اندر پرائمری کے اندر شامل کیا گیا ہے کہ آپ قاسم صدیقی صاحب, توقیر شیخ صاحب, میں چاہوں گا آپ بھی بڑا کوئکلی کچھ ایسی تجاویز دے دیں جو حکام بالا جسے ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران, ان تک پہنچ جائیں. جی, 2 تجاویز ہیں. پاکستان کا ہر شہر جو ہے جی وہ فرٹائل لینڈ کے اوپر بنا تھا, تو جو پیری اربن ایریاز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے ایگریکلچر کے لیے, شہروں کو کینسر کی طرح گرو نہ کرنے دیا جائے. پیری اربن ایریاز شوڈ ناٹ بی فار ہاؤسنگ سوسائٹیز. دوسری سجیشن جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا پرپس چینج کرنا ہوگا. میں مین اسٹریم تھنکنگ سے ایگری نہیں کرتا کہ ایگریکلچر کا مقصد ایکسپورٹ اور ڈالر کمانا ہے. میرے خیال میں اس کا کی مقصد شہریوں کو نیوٹریشن اور ہیلتھ اور ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہونا چاہیے. ڈالر کمانے کے لیے انڈسٹری اور باقی چیزوں پہ فوکس کریں. تو ہمیں 2-3 ڈیکیڈز کی ایک ٹرانزیشن بنانی ہوگی جس میں ہمارا فوکس یہ ہو کہ ہم نیوٹریشنل فوڈ پاکستان کی گروئنگ پاپولیشن کو دے سکیں. اور تھرڈ بات ہے وہ پانی کی. پانی ایک ڈمنشنگ کوانٹٹی ہے اور پاپولیشن گروئنگ کموڈٹی ہے پاکستان میں. میرے خیال میں بائی 2047 جب پاکستان کی عمر 100 سال ہوگی, اس وقت تک لیے جو ہمارا ٹارگٹ بنتا ہے وہ ہے کہ لیونگ ود ہاف دی پریزنٹ والیوم آف واٹر for twice as many people. That means 4 times more efficiency of water in agriculture, and that is not possible without water pricing and fair agriculture taxes. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر قاسم صدیقی صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر اگر پاکستان میں ہم نے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, جس طرح سے ڈاکٹر علی توقیر شیخ صاحب نے کہا کہ جی فوڈ کے حوالے سے ہمیں پہلی پریارٹی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے استعمال کے لیے کرنا ہے, لیکن کاٹن کے لیے تو ہم ظاہر ہے کہ اس کو پروڈیوس کریں گے, ملک کی ضروریات تو پوری ہو ہی رہی ہیں, تو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اس کی پر ایکر ییلڈ کو بڑھایا جا سکے, کون سی چیزوں کو اس کے اندر متعارف کرایا جا سکتا ہے؟ فواد صاحب دیکھیں, کاٹن ہو چاہے دوسری ایگریکلچر کی دوسری کراپس ہوں, یہ بڑی ملٹی جو ہے نا یوزفل کراپس ہوتی ہیں. میں اگر صرف کاٹن کا آپ کو بتاؤں تو اس کا بیج بھی استعمال ہوتا ہے کھل کے طور پہ, الٹیمیٹلی لائف سٹاکس کھا رہے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑی ٹرانسپورٹ کی انڈسٹری, ٹرانسپورٹ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچڈ ہے. اور پھر کاٹن کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ مطلب 38% جو ہے نا امپلائمنٹ جنریشن اٹیچ ہے. تو وین وی ٹاک اباؤٹ ایگریکلچر, اٹس یو نو it encompasses a lot more people and lot more factors. میں اپنے بھائی کے ساتھ بالکل ایگری کروں گا, واٹر ریسورسز کو ہمیں مینیج کرنا ہے, اور ایسی ہائیڈروپونکس کی اور ایسی ٹیکنالوجی اس وقت آ چکی ہے جس میں بہت ہی وہ ورائٹیز ہیں جو لیس واٹر کنزمپشن کے ساتھ ہمیں بہتر ییلڈز دیتی ہیں. میں اگین اپنے اسی پوائنٹ کے اوپر دوبارہ ایمفسائز کروں گا کہ ایجوکیشن از دا کی, ایجوکیشن از دا بیس.
آپ یہ بتائیں کہ لو لٹریسی ریٹ کے ساتھ آپ ہائی ٹیک کی مشینز کیسے ایگریکلچر میں لا سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ بہتر فرٹیلائزرز، بہتر جو ہماری بیج کی قسمیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہیں ایجوکیشن کے ساتھ. ہمیں اپنی پاپولیشن کو، جو وہ کسان اور وہ فارمرز جو دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں، ان کے بچوں کے لیے اور ان کے لیے ایسے ایجوکیشنل پروگرامز لانچ کرنے پڑیں گے جس میں انہیں نہ صرف یہ کہ بہتر بیج کی ٹیکنالوجیز کی، ایگریکلچر ٹیکنالوجیز کو ان کو روشناس کرایا جائے، بلکہ ان کو ایکسیس ٹو فائنینشیل ایجوکیشن بھی دی جائے. ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی طرح بھی ان کی کسی لیول کے اوپر بھی ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس سے ہمارا فارمر الٹیمیٹلی آپ کو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی دے گا. یہاں ڈیبیٹ میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. جناب پاکستان ڈیبیٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ملک امین اسلم صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم چونکہ وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں، آپ سے فائنل میں کمنٹ چاہوں گا اور تجاویز بھی چاہوں گا کہ آپ وہ کوئکلی ذرا وہ بھی تجاویز سامنے رکھ دیں کہ جس کے نتیجے میں ہم اس کرائسس سے نمٹ سکیں، حکومت کے لیے کوئی گائیڈ لائن ہو سکے کہ تاکہ کچھ فوری اقدامات کیے جائیں جس کے نتیجے میں جو ہمیں چیلنج درپیش ہے 2024 کو، جس کو ایک خطرناک سال قرار دیا جا رہا ہے فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے، اس سے ہم بچ سکیں. جی ملک صاحب، تجاویز تو بہت ساری آ گئی ہیں. میں فائنلی صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، کلائمیٹ چینج ایک ایسی ریالٹی ہے جو کہ دروازہ کھول کے اس ملک کے اندر آ چکی ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہ آگے چلنا ہے اور اس ملک کو آگے چلانا ہے اس چیز کے ساتھ. اور اب تو آپ کی جو IMF جس کے پاس آپ پیسے لینے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ کی پالیسیز کلائمیٹ کمپیٹیبل نہیں ہوں گی، وہ آپ کو پیسے نہیں دیں گے. آپ نے اپنے تمام جو ڈیولپمنٹ فریم ورک ہے اس کو تبدیل کرنا ہے اس نئی ریالٹی کے پیش نظر. تو وہ کرنا بہت ضروری ہے، اور میرے خیال میں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس پر بالکل فوکس رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ساری تجاویز ہوئیں، بہت اچھی تجاویز یہاں پر آئیں، شیخ صاحب نے بھی دی، قریشی صاحب نے بھی دی. یہ ساری تجاویز حکومت کے پاس آلریڈی موجود ہیں. میں حکومت میں 2 بار رہ چکا ہوں، 2 بار کابینہ میں کا حصہ رہ چکا ہوں. ان کی اسٹریٹجیز، پالیسیز، سب کچھ بنا ہوا ہے. صرف اگر کمی ہے تو نیت کی کمی ہے. تو میری حکام بالا سے گزارش ہے ہاتھ باندھ کے کہ خدا را اپنی نیتیں صاف کریں، اور اس ملک جو کہ اللہ تعالیٰ کا نوازا ہوا ملک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ملک ہے، اس ملک کو صحیح ڈگر پر چلائیں، اور اس ملک کے عوام کو ان مسائل، مشکلات سے نکالیں جن میں وہ ایک چکی میں پھنسے ہوئے ہیں، مہنگائی کی، مشکلات کی. اور یہ اگر صرف نیت ٹھیک ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ملک امین اسلم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم ان مسائل سے نمٹ سکتے ہیں، نیت ٹھیک ہونے کی بات ہے. کچھ صاحب اس میں میں چاہوں گا کہ پروگرام وائنڈ اپ کرتے کرتے یہ جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 2 بار حکومت میں رہا، تجاویز حکومت کے پاس ہیں، سلوشنز حکومت کے پاس ہیں، لیکن ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے. I 100% agree with Malik Amin Islam Saab, because اس میں again the babus and the politicians and everybody, including all of us, we are all have to put our heads together. یہ تھریٹ ہمارے سر پہ ہے، ہمارے ملک میں آ چکا ہے. اگر ہم ابھی بھی اس کو نہیں کنفرنٹ کریں گے، اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کریں گے، اپنے طور طریقوں کو، the way we live, the way we perform، ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. آرگینک فارمنگ پہ بات کرنی تھی، میں نے کراپ ویسٹ پہ بات کرنی تھی. یہ بھی 2 چیزیں ہیں جن پہ ضرور آگے چل کے کبھی ہم بات کریں گے. ملک صاحب نے جو بات کی، واٹر کنزرویشن، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. بہت سارے پلان ہیں، بڑے بڑے کنسلٹنٹس نے رپورٹس کئی $100 ملین خرچ کر کے پڑھی ہیں. کون سا بلاک ہے پاک سیکٹریٹ کا یا پنجاب گورنمنٹ کے پاس، سب پڑھی ہیں. یہاں کوئی پڑھتا نہیں ہے، یہاں کوئی اخبار نہیں پڑھتا ہمارے ملک میں، یہاں کوئی خط نہیں لکھتا. ملک صاحب، ہم ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں، یہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. یہ کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن کی ہم بات نہیں کر رہے. آپ صرف سیڈ پہنچا دیں فارمر کو، پانی کنزرویشن کی ٹیکنیکس پہنچا دیں، پڑھے لکھے ایگریکلچر ایکسٹینشن کے لوگ وہاں کام پہ دستیاب ہوں، یہ نہ ہو کہ بیٹھے لاہور ہو اور حاضری وہاں لگ رہی ہو. یہ بیسک چیزیں ہیں. سر زرعی قرضوں کی بھی بات کر دیجیے گا تھوڑی سی. زرعی قرضے جو ہے وہ آسانی، زرعی قرضے جی بینک ٹریجریوں میں پیسے لگاتے ہیں اور گھر بیٹھے کماتے ہیں. امید کرتے ہیں اسٹیٹ بینک اور اب جو ہماری حکومت آئی ہے وہ چاہے گی
کہ ایگریکلچر لینڈنگ ہو اور سافٹ لینڈنگ ہو اور اویلیبل ہو, کسان کو قرضہ ملے, ٹائم پہ ملے, ایزی کریڈٹ ہو, اور اس میں ان کو ریٹرنز بھی ملیں گے اور ڈیفالٹس نہیں ہیں. ٹریکٹر کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ واٹر کورسز کی آن فارم مینجمنٹ بہتر کرنے کے لیے آپ قرضے دیں, فارمر کو بہتر چیزیں ایکوپمنٹ کے لیے پیسے دیں. یہ کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ ہوگا, سب صوبوں کو کرنا ہے, وفاق کو کرنا ہے, ریسرچ کے اداروں کو کرنا ہے, انڈسٹری کو کرنا ہے, ایگرو انڈسٹری کو کرنا ہے, ریئل اسٹیٹ مافیا کو زرعی زمین سے دور رکھیں. یہ وہ سب باتیں ہم نے کی ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کو کنسالیڈیٹ کر کے ہم ایک بہتر, گرینر اینڈ ہیلدیئر پاکستان کی طرف جائیں گے. آرگینک فوڈ, آرگینک ویٹ پہ ترغیب دیں. بالکل یہاں بات ہوئی کہ ہمیں ہیلدی نیوٹریشن دینی چاہیے. یہ آٹا جو ہم دیتے ہیں اپنے اربن ایریاز میں, وہ سوجی میدا نکال کے دیتے ہیں. آپ قانون میں ترغیب کریں, فورٹیفائڈ ویٹ دیں, چاہے اس کی قیمت آپ بڑھا دیں, لیکن ہیلدی ویٹ دیں. دودھ جو آپ دے رہے ہیں اس میں یوریا اور پتہ نہیں کیا کیا مکس ہوا, کیونکہ جی وہ ڈبے میں بند ہے, ملٹی نیشنل کا ٹھپا لگا ہوا ہے, تو وہ پیور دودھ ہے. کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں. ریگولیٹری افیئرز, فوڈ لاز کی امپلیمنٹیشن, تو یہ ایک کنسرٹڈ اپروچ ہوئے گی, بٹ all has to be happening ایک پلان کے تحت. بٹ پاکستان کے کسان کو اگر آپ تھوڑا سا سپورٹ کر دیں, ایفیکٹولی سپورٹ کر دیں, تو آپ کو 3 مہینے میں یہ فوڈ سرپلس بھی کر دیتا ہے. اور اس نے یہ ثابت کیا ہے, جتنے آپ مرضی ایس آر او دے دیں, ٹیکس انسینٹیو دے دیں, انڈسٹریل زون بنا دیں, تو وہ 10% بھی آپ کی گروتھ نہیں ہوتی جو فارمر آپ کو 3 مہینے میں دیتا ہے. محسن بھٹ صاحب کوئکلی نیت ٹھیک ہو جائے گی ہماری؟ سر اللہ کرے ہو جائے. میں تو ملک امین اسلم صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ سب کچھ پتہ ہی نہیں, صرف عمل درآمد کروا دیں اور پالیسی میں کنسسٹنسی لے آئیں. یہ نہیں ہے کہ آج ہماری کوئی پالیسی ہے, کل کوئی پالیسی ہے, حکومت چینج ہوئی تو پالیسی بھی چینج ہوگی. ایسے نہ کریں. آپ ایک دفعہ ڈائریکشن ٹھیک کر دیں, سمت درست کر کے اس طرف قدم بڑھنا شروع کر دیں, اور آپ کو فوری طور پہ رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے. یہ ایگریکلچر سیکٹر واحد سیکٹر ہے جہاں پہ سب سے جلدی رزلٹ آئیں گے, باقی دوسرے سیکٹرز میں سال ہا سال لگ جائیں گے. محسن بھٹی صاحب, حیدر زمان قریشی صاحب, ملک امین اسلم صاحب, علی توقیر شیخ صاحب اور پروفیسر قاسم صدیقی صاحب, آپ ساروں کی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور آپ ساروں کی موجودگی میں صرف ایک سیکنڈ سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم یہ آج ڈیبیٹ ہم نے کی, میں اس کو ہم جاری بھی رکھیں گے, لیکن آپ سب کی موجودگی میں جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب, اور جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور, اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب سرفراز بگٹی صاحب, اب سب کی خدمت میں ایک گزارش, وہ گزارش یہ ہے کہ نیت ہم سب نے درست کرنی ہے, اور پاکستان کو بچانے کے لیے, آگے لے جانے کے لیے اب ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. آپ نے خود یہ ذمہ داری لی ہے, آپ نے خود انتخابی میدان میں اتر کے یہ کہا ہے کہ ہم حکومت کو سنبھالیں گے اور ہم ملک کو بہتر چلائیں گے. اشعار کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ چمن کو آئے لہو سے سینچیں, چمن میں کچھ تو نکھار آئے, اجڑ رہا ہے چمن ہمارا, نہ جانے کب تک بہار آئے. شکستہ ساغر کی بات ہوتی تو سارا پیخانہ چیخ اٹھتا, شکستہ دل کی حکایتوں پہ کسی کو کیا اعتبار آئے. آگے بڑھیے, پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا عہد کیجئے. پاکستان میں بے شمار وسائل بھی ہیں اور ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے, بس نیت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نیت ٹھیک کر لیں گے تو آپ جو ذمہ داری آپ نے لی ہے آپ اس کا حق ادا کر پائیں گے انشاءاللہ. ایسے ہی موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.